پاکستان سمیت مسلم امہ آج معاشی، سیاسی اور اخلاقی زوال کا شکار ہے۔ ہم سب آج کی صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم منافق ہیں۔ تاریخ اسلام منافقین سے بھری ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کا سامنا نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو کچھ لوگوں نے انکار کیا اور کچھ لوگوں نے یقین کیا اور ایمان لائے، لیکن ایمان لانے والوں میں کچھ ایسے بھی لوگ شامل ہوئے جو در حقیقت ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ ایمان کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں اپنے مذموم مقاصد کے لیے شامل ہوئے۔ ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ ایسے آدمی کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ مسلمانوں کے لیے اور ایک رخ کافروں کے لیے۔ یہی بدترین لوگ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سے زیادہ برا وہ شخص ہے جو دو چہروں والا ہے، جو ایک گروہ کے پاس ایک چہرہ لے کر جائے اور دوسرے کے پاس دوسرا چہرہ۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالص منافق میں 4 عادتیں ہوں گی۔ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے، اور جب معاہدہ کرے تو توڑ ڈالے گا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے گا، جب جھگڑا کرے تو گالی دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا جو انہیں عذاب سے بچا سکے اور جہنم کے سب سے نچلے طبقے سے انہیں باہر نکال سکے۔ منافق اور منافقت کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مومن اور منافق میں فرق کو بھی واضح کر سکیں۔ 3 قسم کے لوگ ہمیشہ سامنے آتے ہیں۔ پہلے مومن کی بات کی جائے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ توبہ میں آیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو قبول کیا اور اس کے بعد فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں جو ہوگا قبول کریں گے، چاہے اس کے لیے جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے۔ یہ حق کی راہ کو چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہوتے۔ دوسرے کردار کی بات کی جائے تو یہ مومن کے بالکل برعکس ہیں۔ یہ مومن کی مخالفت میں ہر حد تک جانے کے لیے تیار رہتے ہیں اور باطل کی طاقت کا دفاع کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو ابو جہل اور ابو لہب کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ دونوں نے کھل کر اسلام کی مخالفت کی۔ سب کو معلوم تھا یہ مخالفت میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ سامنے سے حملہ آور ہوتے تھے اور ان سے بچنا آسان ہوتا تھا۔ تیسرے قسم کے کرداروں کی بات کی جائے تو ان کو جان اور مال دونوں بہت پیارے ہوتے ہیں۔ یہ ہاں بھی کرتے ہیں اور کچھ کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ بچ بچ کر چلتے ہیں، حق اور باطل دونوں کے درمیان کا موقف اختیار کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ منافقین ہیں۔ آج بھی ہمیں منافقین کا سامنا ہے۔ ہمارے زوال کی سب سے اہم وجہ منافقین کی موجودگی ہے۔ منافقین ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ منافق کو جس طرف سے فائدہ ملے گا وہ اس طرف جائے گا۔ اگر ایک طرف نقصان ہو رہا ہو تو دوسری طرف بھاگ جائے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے خطرناک انسان منافق ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تو ایسے ہی منافقوں کی وجہ سے اٹھانا پڑا۔ مسلم امہ کے زوال کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک ہمارے اندر منافقین کی موجودگی بھی ہے۔ حکمران خود سب سے بڑے منافق بنے ہوئے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں مغرب اور صہیونیت کے اعلی کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔
गुज़श्ता 9 माह से फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली जारहियत जारी है और मुस्लिम ममालिक की खामोशी हम सब के लिए एक सवालिया निशान है। मुस्लिम हुक्मरान पुरजोश तकारीर और बयानात तो जारी करते हैं, मगर हकीकी मानों में सहूनियत के सामने मुकम्मल तौर पर सरनिगूं हो चुके हैं। मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान हमारे सामने मुनाफ़िक़त की सबसे बड़ी मिसाल हैं। इन हुक्मरानों का एक चेहरा उनकी अवाम के सामने है और एक चेहरा दुनिया और मगरिब के सामने है, जो पहले चेहरे से यकसर मुख्तलिफ है। अपने वतन पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी आज की ज़बूहाली की वाहिद वजह हमारे अंदर पाए जाने वाली मुनाफ़िक़त है। हमारे कायदीन का एक रुख वो है जो हमारी अवाम के सामने और एक रुख वो है जो हमसे पोशीदा है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमारे यहाँ रियासती और अवामी मुफाद में काम नापैद हो चुका है। ज़ाती मुफादात या अग़यार के मुफादात रियासती मुफादात पर फ़ौक़ियत हासिल कर चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के आसार और अलामात में से एक ये है कि हर कबीले की क़यादत उसके मुनाफ़िक़ों के हाथ में होगी और हर बाज़ार की क़यादत उसके बदमाशों के हाथ में होगी। क्या क़यामत की निशानियाँ पूरी होने वाली हैं और क्या आज हम पर मुनाफ़िक़ हुकूमत कर रहे हैं?